اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ بچوں کو سے بچائیں ڈرگز سے، اور کئی دفعہ جواب آتا ہے کہ ان کو بچپن سے بتا دینا چاہیے کہ ڈرگز ظالم ہوتی ہیں، ڈرگز نقصان دہ ہوتی ہیں، پر والدین کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، جو ہی ہوش میں آتے ہیں تو ہر بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈرگز نقصان دہ ہوتی ہیں، اور چرس پینے والے کو چرسی اور شراب پینے والے کو شرابی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھے القابات نہیں ہے، پر بچے پھر بھی چرس اور شراب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امریکہ میں بھی 35 سال پہلے بڑے زور شور سے یہ سلوگن دیا گیا کہ say no to drugs، اور وہ بری طرح ناکام ہو گیا، وہ سلوگن بری طرح ناکام ہوا، کیونکہ اسٹریٹ اوے کہنا کہ ڈرگز نہ کرو، اس سے بات نہیں بنتی۔ بچوں کو وہ سکلز دینے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ان کو ڈرگز کی ضرورت ہی نہ ہو، وہ سکلز دینے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو کہ بچے نہ سن کے برداشت کر سکیں، بچے لچک دار ہوں کہ یہ چیز کی بجائے وہ چیز لے کے بھی خوش رہیں، بچے ڈانٹ کے بعد موڈ زیادہ دیر خراب نہ کریں، یہ صلاحیت ان کو چاہیے۔ بچے یہ جان سکیں کہ میرے ماں باپ کیا چاہتے ہیں یا دوسرے انسان کیا چاہتے ہیں، میٹ کوگنیشن، یہ انہیں بچپن سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کی رائے اہمیت رکھتی ہے۔ تو اگر بچوں کو یہ سب سکھا دیا جائے، جیسے کہ ایگزیکٹو سکلز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ٹاسک انیشیشن، کوئی کام شروع کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مائیں بچوں کو کہتی رہتی ہیں کہ جاؤ نہا لو، وہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں نہاتا ہوں۔ مائیں کہتی کپڑے بدل لو، تو وہ کہتا ہے کرتا ہوں۔ مائیں کہتی کھانا کھا لو، کہتے یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ کھانا۔ ماں کہتی ہے ہوم ورک کر لو، کہتے نہیں میں نے کھیلنا ہے۔ یہ وہ ایگزیکٹو سکلز ہیں جو کہ بچپن سے سکھا دی جائیں کہ ہوم ورک آتے ہی اسکول سے بر وقت کر لیا جائے، گھر کے کاموں میں اگر ماں باپ کا ہاتھ بٹا دیا جائے اور ماں باپ کے ساتھ تھوڑی بات چیت کی جائے، ماں باپ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ کیا ایک 5 سال کے بچے کو کھلونا ملنے پہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اب صبح دوپہر شام بندے کو کھلونے ہی ملتے رہیں تو وہ کہاں تک شکریہ ادا کرے؟ مطلب بیچارہ تھک جائے گا شکریہ ادا کرتے کرتے۔ اتنی مہربانیاں ہوتی ہیں صبح دوپہر شام کہ اگر شکریہ ادا کرنے لگے تو تھک جائیں گے بچے، تو بچے پھر شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ذمہ داریوں کی عادت ڈالنی چاہیے، نہ سننے کی بھی عادت ہو جائے تاکہ ہاں سننے کا مزہ دگنا ہو جائے۔ 4 سال 3 سال نہ سننے کی عادت ہو جائے، ماں کہے کہ نہیں تو بولے نہیں، اور اس کے لیے موڈ نہ خراب کرے۔ مطلب پیٹرن سیٹ کرنے ہیں کہ بچے کو ماں کچھ کہے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے یا ڈانٹے تو بچہ زیادہ دیر برا نہ منائے، 2 منٹ کے بعد نارمل ہو جائے، اور بچے کو پتہ ہو کہ ماں کیا سوچ رہی ہے۔ بچے کو اندازہ ہو کہ جب میں ہوم ورک کرتا ہوں تو ماں کیا سوچتی ہے، جب نہیں کرتا تو ماں کیا سوچتی ہے۔ اور بچے کو پتہ ہو کہ ہر دن عید نہیں ہوتی، ہر رات شب رات نہیں ہوتی، کبھی مرضی چلتی ہے کبھی مرضی نہیں چلتی۔ تو یہ بھی لازم ہے کہ بچے میں لچک ہو، اور جو بھی کام شروع کرنا ہے بس وہ کر دے، جسٹ ڈو اٹ، جیسے ایک سلوگن ہے نا ادیداس کا، جسٹ ڈو اٹ۔ اور جو کام شروع کریں پھر اس کو مکمل ضرور کریں، یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے۔ اگر 11 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو یہ ساری مہارتیں سکھا دی جائیں تو آپ سمجھیں کہ وہ پھر دنیا داری کے قابل ہو جائیں گے۔ کیوں لوگ شام کو کیوں ڈرنک کرتے ہیں؟ سویرے اٹھ کے کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ دنیا میں یہ جو ڈرنکنگ ہے یا ڈرگنگ ہے ایون، یہ شام کا کام کیوں ہے؟ ذہنی تھکاوٹ ہے نا۔ تو ذہنی تھکاوٹ کیسے جمع ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دفتروں میں کام کرتے ہیں، کبھی افسر سے ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی کام مکمل نہیں ہوتا، کبھی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کبھی کوئی منہ ماری کر کے چلا جاتا ہے، تو صبح سے شام تک بدمزگیاں اکٹھی ہوتی ہیں جن سے نپٹنے کے لیے وہ شراب پیتے ہیں۔
کیونکہ ان کے پاس ایگزیکٹو سکلز نہیں ہوتی. اگر ایگزیکٹو سکلز ہوں تو ان کا موڈ خراب ہوگا ہی نہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ شام کو اپنے کام سے فارغ ہوں تو آپ کا موڈ بہترین ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ اچھی طرح سے اپنا کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی ریوارڈ ہوتا ہے. تو شام کو تو موڈ بہت اچھا ہونا چاہیے اور آپ کو ریڈی ہونا چاہیے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اور دوسروں کو ریلیکس کرنے کے لیے اور اپنی فیملی کو انجوائے کرنے کے لیے. لیکن زیادہ تر لوگوں کی ایگزیکٹو سکلز کہیں نہ کہیں شارٹ ہوتی ہیں, اس کا ایک شارٹ فال ہوتا ہے. کسی بھی بندے میں ساری ایگزیکٹو سکلز 100% نہیں ہوتی. ایک ایگزیکٹو سکل ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک دم ابال آئے تو ہم اس کو روک سکیں, کوئی بات ہم کرنے لگیں تو اپنے آپ کو روک سکیں, کوئی کسی کو کوئی بری بات کہنے لگے تو فوراً وہیں پکڑ لیں اپنے آپ کو. یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے, اس کو رسپانس انہیبیشن کہتے ہیں, کہ رات کو 2 بجے اگر خیال آئے کہ پزا آرڈر کروں تو روک لیں اپنے آپ کو, یہ نہ پزا کھانے کا ٹائم ہے نہ جاگنے کا ٹائم ہے. یہ ایگزیکٹو سکلز ہیں. رسپانس انہیبیشن, آرگنائزیشن کے اپنے ماحول کو بنا کے رکھیں, اپنی کتابوں کو اپنے کپڑوں کو سنوار کے رکھیں, یہ آرگنائزیشن ہے. اپنے جسم کو صاف رکھیں, کپڑے اچھے پہن کے رکھیں اور اپنے ارد گرد دفتر میں گھر میں چیزوں کو ٹھکانے پہ رکھیں, یہ بھی ایگزیکٹو سکل ہے. ورکنگ میموری کے مجھے 2 گھنٹے بعد کیا کرنا ہے اور 3 گھنٹے بعد کیا کرنا ہے, یہ بھی ایگزیکٹو سکل ہے. ورکنگ میموری کے یاد رہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور پھر اسے کر گزریں. ٹائم مینجمنٹ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے. کتنے لوگ ہیں جو بازار جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ 1 گھنٹہ کرنے کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جاؤں گے تو پھر ویکھی جائے گی واپسی, تے پھر جدو ویلے ہوں گے تو آ جاؤں گے. کسی شادی بیاہ پہ جاتے ہیں تو کوئی ٹائم ذہن میں ہونا چاہیے کہ 1.5 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں. کسی کے گھر افسوس کرنے جا رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں. یہی تو ہے نا ٹائم مینجمنٹ, کہ کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے ہیں. مثلا سالک نے اپنی امی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو اس کا کوئی ٹائم ہونا چاہیے کہ مذاکرات 15 منٹ ہوں گے, اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو باقی کل. مذاکرات وہ نہیں ہوتے جو ساری رات جاری رہے. مذاکرات کا لفظ اس وجہ سے نہیں ہے مذاکرات کہ جو ساری رات جاری رہیں. مذاکرات وہ ہوتے ہیں جس کے لیے زیادہ سے زیادہ 45 منٹس, اگر 45 منٹس میں کٹی کٹا نہیں نکلتا تو کل پہ ڈال دیں. کسی بھی میٹنگ کے لیے 45 منٹس بہت زیادہ ہیں, اور ضروری نہیں کہ 45 منٹ میں آپ کا مسئلہ حل ہو. اگر نہیں نکل رہا تو اگلے دن ڈال دیں یا اس سے اگلے دن پہ ڈال دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب حل نکالنے کے لیے صفائی شروع کر دیں, کہ اگر 45 منٹ میں حل نہیں نکلے گا تو حل بعد میں بھی نہیں نکلے گا, ہاتھا پائی ہو جائے گی, یا مذاکرات کرتے کرتے تھک جائیں گے, یا رنجش ہو جائے گی, یا اس طرح کا کوئی بہت مسئلہ ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے منیمم آپ کو چاہیے سونے کے لیے, اور 8 گھنٹے سونے کے لیے کوئی 1 آدھ گھنٹہ فالتو انویسٹ کرنا پڑتا ہے, اور 8 گھنٹے کام کاج کے لیے ہیں. باقی بچے 8 گھنٹے تو وہ دنیا داری کے لیے ہیں, اس میں نہانا دھونا کھانا پینا سب کچھ شامل ہے. تو 6 گھنٹے کسی کے گھر جا کے کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو جہاں بھی کہیں جانا ہو واپسی کا اسی وقت بندوبست ہو جانا چاہیے ذہن میں کہ اتنا ٹائم میں نے دینا ہے شاپنگ کے لیے, ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے, کسی کے گھر افسوس خوشی غمی کرنے کے لیے. اگر آپ یہ کرتے جائیں گے تو آپ کے طرز زندگی سے تلخی نہیں نکلے گی, نہ اپنے لیے نکلے گی نہ دوسرے کے لیے نکلے گی, تلخی نہیں نکلے گی. اور جب تلخی نہیں نکلے گی تو آپ کو نشے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. نشے کی ضرورت پڑتی ہے جب ہماری زندگی میں تلخیاں گھل جاتی ہیں, چاہے وہ گھر کے اندر گھلیں چاہے گھر کے باہر گھلیں. کیونکہ جو ماں باپ بچپن میں بہت لاڈ پیار کرتے ہیں 12ویں سال عمر کے وہ بھی لاڈ پیار کرنے کی بجائے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آخر وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے لاڈ پیار کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لاڈ پیار کا نتیجہ بہت برا نکلا. تو پھر وہ بچے کو
اسکول کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ تم اول کیوں نہیں آتے، یا تم جلدی کیوں نہیں سوتے، یا تم غلط لڑکوں سے کیوں ملتے ہو. تو جوں جوں عمر بڑھتی ہے انسان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بچپن میں تنقید کی عادت نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہے 1.5 سال کے بچے کو کسی نے تنقید کا نشانہ بنایا ہو؟ کبھی 1.5 سال کے بچے کے ساتھ ہم خام خواہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی خام خواہی مسکرا رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ بغیر کچھ کیے مسکرا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دادی کو فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج اس نے یہ لفظ بولا ہے، اور آپ اپنے رشتہ داروں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتنا ذہین و فتین ہے. لیکن جو ہی وہ 4-5 سال کا ہوتا ہے تو پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی 10-12 سال کی عمر میں تنقید اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر بچہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ڈراؤنے خواب میں سے جاگا ہوں. اسکول جاتے ہیں تو دوسرے بچے بلی کرتے ہیں، چونکہ اسے گھر میں کوئی تجربہ نہیں ہوتا تکلیف اٹھانے کا، تو اسکول کے بچے جب بلی کرتے ہیں، پہلے ہوتا تھا بچے گھر میں ایک دوسرے کو بلی کر کے پریکٹس کرا دیتے تھے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے بچپن میں گھر کے اندر ایک دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہاتھا پائی چھیڑ چھاڑ کی ہو؟ اس سے کافی تجربہ. ہاں آپ کرتے رہے ہاتھا پائی وغیرہ اور چھیڑ وغیرہ ڈالنا، چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت گھر میں تجربہ ہو جاتا ہے. جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ بہت ادھوری زندگی گزارتے ہیں. گھر میں بھی ایک سیاست بازی میں انسان کو تجربہ ہوتا ہے. گھر میں جب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں بھی بڑا دنیا داری بندہ سیکھتا ہے، پر اب جوائنٹ فیملی سسٹم کا تجربہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو آپ نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی کہ اگر بچپن سے ذمہ داریاں ڈالی جائیں، ایگزیکٹو سکل سکھائی جائیں، تو اس بچے کی دلچسپی قطعی طور پر ڈرگز میں اور الکوہل میں نہیں ہوگی. ڈرگز میں دلچسپی صرف اس بندے کو ہوتی ہے جس کو کوئی درد ہوتا ہے، جس کو کوئی تلخی ہوتی ہے، اور بائی چانس کوئی اس کو انٹروڈیوس کرا دیتا ہے نشے کو، تو وہ پھر اس راہ پہ چلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ تلخی اس میں گھل جاتی ہے اور ساری باتیں دری کی دری رہ جاتی ہے. اور وہ جو اس نے بچپن سے سوچا تھا کہ چرسی کوئی برا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چرسی کدی نہ مرسی. ایک بندہ نشوں کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو شارٹ فال ہے، کوئی ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر، کوئی کمی کمزوری ہے اس کے اندر. اصل میں جب لفظ دکھ کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑا دکھ، جیسے آج کل عمران خان صاحب کو ہے. نہیں اتنا بڑا دکھ، مطلب دکھوں سے میری مراد صرف اتنا ہے کہ ماں باپ اوکھے اوکھے بولیں، گھر میں بیزتی بستی ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اب یاد نہیں رہا ہوگا، کیونکہ انسان کا دماغ ایسا ہے کہ جو اس کی تلخ چیزیں ہیں نا وہ بھول جاتا ہے. تو جب تک انسان کی اندر کوئی تلخی نہیں ہوتی وہ نشے سے کوئی ڈفرنس محسوس نہیں کر سکتا. دیکھیے کوئی بندہ جس کے جوڑوں میں تکلیف نہیں ہے، پٹھوں میں تکلیف نہیں ہے، اگر وہ بروفن کھاتا ہے تو وہ کوئی بینیفٹ اس کا محسوس نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو تھوڑا تھوڑا پسینہ سا آ جائے گا اور دل گھٹنے لگے گا. یہ یاد رکھیے کہ جو بندہ بھی نشہ کرتا ہے اور اس کا پازیٹیو اثر اس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ کوئی خلا ہے جو وہ پر کرتا ہے. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں کہ جب نشہ چھوڑیں تو یہ بندوبست کریں کہ ساتھ ہی وہ خلا بھی پورا کریں. اور اگر کوئی بندہ ایگزیکٹو سکلز یا 7 ہیبٹس یا 12 سٹیپ پروگرام پہ ویسے ہی فطری طور پر عمل کر رہا ہو تو وہ کبھی نشہ نہیں کرے گا. لیکن جو نشہ کرتا ہے اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ صلاحیتیں حاصل کرنا ضروری ہے، سکلز حاصل کرنا ضروری ہے. اور پھر ایک عقیدے کی تبدیلی ہے جسے لانا ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ نشہ شروع کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ نے نشہ شروع کیا تو آپ نے کیوریوسٹی بھی دکھائی، اس میں کیوریس ہو گئے. پھر ٹین ایجر فرینڈز کے ساتھ مل کے یا کزنز کے ساتھ مل کے مری جا کے تو پیسے اکٹھے کر کے یہ جو سارا کام کیا،
تو یہ اسے کھرک کہا جا سکتا ہے نا بنیادی طور پر. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. اور آپ سوچتے تھے کہ پھر شاعروں نے شراب کے بارے میں اتنی باتیں کہہ رکھی ہیں، پھر لوگ چرس کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے. تو اگر جب آپ چھوڑتے ہیں نشہ تو اکثر بتاتے ہیں نا کہ مریض اداس ناراض رہنے لگا ہے، یہ کہتے ہیں گھر والے. لیکن بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی شروع کرتے ہیں پر وہ جاری نہیں رکھتے. جاری وہی رکھتا ہے جس کی میچنگ ہو جاتی ہے اندر. جاری تو وہی رکھے گا، ورنہ جو دوسرا بندہ ہے وہ ایک آدھ دفعہ کر کے کہے گا کہ کیا یہ بے مزہ سا کام ہے. اس کے اندر تلخی تھی اور کوئی خلا تھا، کوئی مشکلات تھیں، اور اچھا کرنا شروع کیا. چائے لوگ کیسے آتے ہیں؟ چائے کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے. چائے کے ذائقے کو ٹھیک کرنے کے لیے چینی ڈالی جاتی ہے، دودھ ڈالا جاتا ہے. 50 سال پہلے لاہور میں شاید ہی کوئی بندہ تھا جو چائے پیتا تھا. تو لائف سلو تھی، زندگی آسان تھی، تلخیاں پیدا نہیں ہوتی تھی. آج 21ویں صدی میں زندگی مشکل ہو گئی ہے، بھاگ دوڑ بڑی ہے. اور 50 سال پہلے لاہور میں لائف سلو تھی. آپ آنکھیں بند کر کے سڑک کراس کر سکتے تھے کیونکہ گاڑی دور دور تک ہوتی کوئی نہیں تھی. تو ابھی اگر آپ کوئی سڑک کراس کرنا چاہیں تو آپ کو وہ مشکل لگتا ہے کیونکہ ہر کوئی بہت زیادہ کام کر رہا ہے. زندگی بہت پرتکلف ہو گئی ہے. پہلے تو لینڈ نمبر نہیں ہوتا تھا، اب ہر بندے کے پاس، گھر میں کام کرنے والی خواتین کے پاس بھی وہ سمارٹ فون ہے. اور کوئی ڈرائیور ہو، کوئی کچھ بھی کرتا ہو تو وہ اس کے پاس موبائل بھی ہے اور گھر میں ٹی وی بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اے سی لگوا لی ہیں. آپ سمجھیں کہ زمانہ بدل رہا ہے، تیز رفتاری سے بدل رہا ہے. اور 21ویں صدی میں رہنا اور 20ویں صدی میں رہنا بڑا فرق تھا. پہلے لوگ رستہ پوچھتے تھے لوگوں سے کہ یار وہ فلانی جگہ کدھر ہے. تو اب آپ جو ہے گوگل پہ جاتے ہیں، گوگل میپ آ جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ رستہ کدھر ہے اور کتنی دیر میں آپ پہنچیں گے، اور ٹریفک کہاں کہاں رکی ہوئی ہے، کہاں کہاں ٹریفک خراب ہے. یہ سہولتیں بھی آ گئی ہیں پر دیر از ٹو مچ ورک ٹو ڈو. بہت زیادہ کام ہے کرنے کا. چونکہ میں نے تو 70 میں بھی کام کیا ہے اور 2022 میں بھی کام کر رہا ہوں، تو پہلے تو بہت محنت کرنی پڑتی تھی اور بہت کم کام ہوتا تھا. اب یعنی کام تو اب بھی میں کافی کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ نپٹ جاتا ہے کام. روز کا روز بے شمار کام نپٹ جاتا ہے اور بہت آسانی سے نپٹ جاتا ہے. کل ہی میں امریکہ کسی کے ساتھ سیشن پہ بات کر رہا تھا، تو اسی دوران 2 وقفوں میں نے ایک فائل ٹرانسفر کی. میں نے کہا یہ پڑھ کے باقی کی بات پھر کرتے ہیں. تو انہوں نے فائل پڑھ کے بات کی، کہتے ہیں مجھے سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے. میں کہا ایک باری اور پڑھو پھر بات کرتے ہیں. تو دوبارہ پڑھ کے انہوں نے کال کی دوبارہ، اور انہوں نے کہا جی مجھے سارا اپنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو آسانی سے چیزیں سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، بہت اچھی طرح آپ فوراً ٹرانسفر کر سکتے ہیں چیزیں اپنے سمارٹ فون سے، اپنے کمپیوٹر سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بات کرتے کرتے آپ تصویریں بھیج سکتے ہیں. تو بہت ساری بلیسنگز بھی ہیں، لیکن پھر اگر ہم لاپرواہی کریں اور رات کو سوئیں گے نہیں ٹھیک ٹائم پہ تو بہت خرابی ہوگی، اور پھر صبح اٹھ کے اپنی امی سے لڑیں گے تو پھر بہت خرابی ہوگی.
اور پھر دن رات مٹن کڑھائیاں اور چکن کڑھائیاں اور اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو بہت خرابی ہوگی. پھر ورزش نہیں کریں گے اور کوچ پوٹیٹو بن کے بیٹھے رہیں گے تو بہت خرابی ہوگی. پھر ہلنا جلنا تو پڑے گا. تو جو ایگزیکٹو سکلز ہیں وہ فٹافٹ سیکھ لیں. آپ کو کبھی نشے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ نشہ تو آپ کے اندر ہے. نشہ انسان کے اندر ہوتا ہے جو لیمو کی طرح نچوڑ کے نشے باہر نکالتے ہیں. یعنی آپ مجھے بتائیے کہ جب چائے پیتے ہیں تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ چائے پینے سے جو فرق پڑتا ہے وہ اس وجہ سے پڑتا ہے کہ جو کیفین ہے وہ ہمارے اندر جا کے جو ہماری توانائیاں ہم نے مستقبل میں یوز کرنی تھی ان کو فوراً ریلیز کر دیتے ہیں. نشہ کریڈٹ کارڈ کی طرح ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ جیسے آج یوز کر سکتے ہیں اور پیمنٹ آپ اگلے مہینے کریں گے. جو کمائی ابھی آپ نے کی نہیں اس سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں. اور یہ مغرب کی دنیا کی ایجاد ہے اور اس لیے مغرب میں نشے بھی بہت زیادہ ہیں کہ وہاں لوگ گھر پہ قالین بھی قسطوں پہ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قالین ابھی ڈلوا لیں اور پیسے اگلے سال قسطوں میں دے دیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے ابھی پیسے ادا کرنے باقی ہیں اور آپ کا قالین میلا ہو چکا ہے تو گھر کی اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی قسطوں پہ آ جاتی ہیں. کریڈٹ کارڈ گاڑیاں کریڈٹ کارڈ پہ یوز ہوتی ہیں. تو جو آمدنی ابھی آپ نے کمائی نہیں اس کو خرچ کرنے کی تک کیا ہے. اسی طرح جو مزہ زندگی کا آپ نے کمایا نہیں ہے اس کو خرچ کرنے کی تک کیا ہے. جو بھی مزہ آپ نے کمایا نہیں ہے کیونکہ مزہ بھی آپ کماتے ہیں. آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے مزہ آتا ہے یا کوئی آپ ایسا کام کرتے ہیں جس سے بدمزگی آتی ہے. کیا آپ مزہ کمانے کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کائنڈ ہوتے ہیں اور دوسروں سے عزت سے بات کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے. اگر آپ دوسروں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بدمزگی ہوتی ہے اور پھر جب وہ جواب دیتا ہے تو ڈبل بدمزگی ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ 1.5 کلو چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی کھا لیں 5-6 نانوں کے ساتھ تو اس کے بعد آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ برا حال ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر پورا کیک کھا جائیں اکیلے ہی تو کسی کو صلہ بھی نہ مارے تو وہی بدمزگی ہوگی. تو اعتدال چاہیے. اسی طرح اگر کوئی واک وغیرہ کرتا ہے تو اس کے اندر توانائی بھر جاتی ہے. تو ایکسٹریم کرنے سے تو بدمزگی پیدا ہوگی نا. تو سمپل سا فارمولہ ہے کہ رات کو جلدی سو کیونکہ جتنا جلدی رات کو آپ سوئیں گے اتنا آپ کا موڈ اچھا ہوگا اور صبح سویرے آپ اٹھیں گے تو آپ کا موڈ بہت اچھا ہوگا. اور دوسری بات کہ رات کو جلدی سونے کے لیے سونے سے پہلے واک کرو. اتنی واک کرو کہ پھر سونے جاؤ تو آپ کو نیند آ جائے. اور صبح جب آپ اٹھو تو جو بندہ بھی آپ کو ملے تو اسے آپ السلام علیکم کہہ دیں. اس کا حال وال پوچھ لیں. اگر ماں ملی ہے یا باپ ملا ہے تو اس کو گلے لگا لیں کہ ماں باپ جو ہے وہ اولاد کے اچھے سلوک سے بہت خوش ہوتے ہیں. ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد انہیں ہاتھ لگاتی ہے گلے لگاتی ہے تو ماں باپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ خوشی پھر واپس آپ کو ملتی ہے کک بیک کی شکل میں. اور یہ جو تعلقات ہیں دوسرے لوگوں سے بھی چاہے کوئی بھی ہو اس میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جلتی پر تیل کا کام نہ ڈالا جائے. ہمیشہ میانہ روی سے بات کی جائے. فیس بک پہ لوگ کمنٹس لکھتے ہیں اور کوئی عمران خان کا حمایتی اور کوئی نواز شریف کا حمایتی اور دونوں گالیاں دے دے کے پھاوے ہو رہے ہوتے ہیں اور خود بھی گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بڑے آرام سے اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں اور اس چیز کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے. آج ہی میں نے ایک پوسٹ فیس بک پہ لکھی ہوئی ہے جو بظاہر جو ہے موجودہ گورنمنٹ اور عمران خان کے خلاف سمجھی جاتی ہے پر کسی نے برا نہیں منایا. لوگوں نے ڈس ایگری کیا ہے. کئی لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا پر کسی نے برا نہیں منایا. جس نے جو بات بھی کہی اس کا عزت سے جواب دیا.
اگر آپ رسپانس انہیبیشن یعنی اپنے اندر جو لاوا پک رہا ہے اس کو ختم کر دیں اور میٹھی بات کریں تو آپ کا مزہ بڑھ جائے گا. پھر شام تک پہنچتے پہنچتے آپ ڈیفیسٹ میں نہیں جائیں گے, شارٹ فال میں نہیں جائیں گے. شام پہنچتے پہنچتے آپ اچھا محسوس کریں گے کیونکہ آپ نے کوئی گول سیٹ کیے تھے اور وہ حاصل کر لیے. انا جو ہے اپنی جتنا کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ گاڑھا ہے اتنا ہی انا کو دور رکھیں. والد کے سامنے کوئی انا نہیں ہونی چاہیے. نوجوان لڑکے سب سے زیادہ انا والد کو دکھاتے ہیں, اور ماں کے سامنے کوئی انا نہیں ہونی چاہیے. بہن بھائیوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے بھی کوئی زیادہ انا نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو دور پار کے اجنبی ہیں ان کے ساتھ جتنی انا رکھنی ہے رکھ لیں, لیکن انا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. اور اگر آپ سکھی رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ دیکھو آپ کے والدین صرف یہاں آتے ہیں کہ آپ کا نشہ چھوٹ جائے, ان کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوتی کہ نشہ چھوڑنے کے بعد یہ وقتی طور پر دکھی ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو یہ عادت پڑ گئی ہے نشے کے ساتھ اپنے موڈ اور مزاج کو سنبھالنا. تو یہ بات سمپلی والدین کو بھی سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی نشہ چھوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں, اس کا موڈ خراب ہوتا ہے, وہ خاص ناراض ہوتا ہے, اور یہ جسمانی تکلیف نہ بھی ہو تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا, ہر چیز ایمٹی لگتی ہے. تو آپ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ, لیکن 1.5 سال سے زیادہ نشے کا دکھ رہتے نہیں دیکھا گیا دنیا میں. نشہ چھوڑنے کا دکھ, یہ جو نشہ چھوڑنے کا دکھ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1.5 سال رہتا ہے, لیکن 80% لوگوں کا یہ دکھ اگلے 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ 80% مریضوں کا جو دکھ ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے, اور 6 مہینے کے اندر 16% لوگوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے. باقی 4% ہے جن کو 18 مہینے لگتے ہیں, وہ 4% ہیں صرف. اور ان کے دکھ کو کم کرنے کے لیے کہ وہ 18 مہینے تک سفر نہ کریں, بہت ساری دوائیں ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں, اور بہت سارے ٹوٹکے ہیں کہ وہ ان کا دکھ بھی جلدی ختم ہو سکتا ہے. یہ جو میں 18 مہینے کہہ رہا ہوں یہ اس صورت میں ہے کہ جب کچھ نہ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مالدار لوگ ہیں وہ بلا وجہ ٹریول کرتے رہتے ہیں. یہ کرونا کی وجہ سے پتہ چلا کہ دنیا میں ایئر لائن انڈسٹری کو بڑا نقصان پہنچا کیونکہ لوگ سفر نہیں کر رہے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ صرف ضرورت کے تحت سفر کر رہے تھے. تو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے کہتے چلو دبئی چل رہے ہیں, جیسے بیٹھے بیٹھے ہی ہوتا ہے نا لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں. تو دنیا میں بے شمار لوگ سفر پہ جاتے ہیں کیونکہ سفر وسیلہ ظفر ہے اور اس سے بڑا مزہ آتا ہے. اور یہ بہت بڑی ایجوکیشن ہے کہ لوگ دنیا کے جو مختلف ممالک میں جاتے ہیں انہیں مختلف کلچرز کا پتہ چلتا ہے, لوگوں کے رہن سہن کا پتہ چلتا ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈریں مت. یہ جو ڈر لگا رہتا ہے نا کہ ریلیپس نہ ہو جائیں, یہ اضافی ہے. اس کا
آپ ذہن سے ڈر نکال دیں. جب آپ ڈر نکال دیں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آپ ڈیلی بیسس پہ ایسا ماحول رکھیں کہ آپ بلال کے ساتھ بات کر سکیں اس پہ. یعنی نہیں, بات کرتے رہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بات کرتے رہنے سے بہت فرق پڑتا ہے. انسان دو چیزوں سے کسی چیز کا یقین کرتا ہے, ایک دلیل اور ایک ریپیٹیشن یعنی دہرانا. یعنی ایک بات یہ ہے کہ آپ لاجک دیں. لاجک دینے کے لیے آپ گوگل پہ جائیں اور پتہ کریں کہ کسی لوڈ ون کو سگریٹ سے باز رکھنا, کسی ڈائبٹیز کے مریض کو شوگر سے باز رکھنا, یہ کیسے ممکن ہے. تو دلیلیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. اور ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہراتے رہیں, یعنی تعلقات ایسے رہیں کہ آپ دہرا سکیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم گھروں میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم بات کریں تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارا فیملی ممبر ہماری بات دل و جان سے مان لے, جادو ہو جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کوئی بھی اہم ایشو پہ بات کریں تو کم از کم 5 دفعہ نہیں تو 21 دفعہ بات کریں گے تو دوسرا بندہ مانے گا. یا نہیں, میں اس کی دلیل کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی دلیل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑ دے. اور وہ دلیل جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں کہ جس بندے کو ہم سگریٹ چھڑانا چاہتے ہیں اس کو کیا دلیل دیں. وہاں وہ 100 دلیلیں ہوں گی, تو پھر آپ باری باری وہ دیتے رہیں. دوسری بات ہے کہ تعلقات کو اس نہج پہ رکھیں کہ بات ہو سکے, کیونکہ جب ہم گھروں میں بات کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے جب دوسرا بندہ نخرہ کرتا ہے یا بات نہیں مانتا تو ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. اور لڑائی ہونے کا مطلب ہے کہ اگلے 7 دن اب ہم آپس میں بات نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملائیں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں ہو سکے تو سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم آج بات کر رہے ہوں تو سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم آج شام بھی وہ بات کر سکیں. اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم کل صبح بھی وہ بات کر سکیں. بات کا ٹائم پیریڈ تھوڑا ہوگا تو یہ موقع نکلے گا نا. اگر آپ 1.5 گھنٹہ یعنی بات ہی کرتے رہیں گے تو اس کے بعد کوئی دروازے تو پھر مارے گا نا, بینگ ہوں گے دروازے, پھر بدتمیزی تو ہوگی. اور اس کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگلے 15 دن آپ کہتے ہیں مینو کی تو جا جننے مرضی سگریٹ پی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے سگریٹ پینے سے آپ کو بہت دکھ ہے. از دیٹ ٹرو؟ کیا آپ نے ان کو بتایا کہ آپ کا سگریٹ پینے سے آپ کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مجھے دکھ ہے؟ کیا یہ بتایا آپ نے؟ تو آپ انہیں بتائیے کہ جناب آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ مزہ آتا ہوگا, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے سگریٹ پینے سے میری جان پہ بنی ہوئی ہے. میں مزریبل ہوں, لفظ بڑے بڑے ڈھونڈے, اور میں مزریبل ہوں اور مجھے نیند نہیں آتی اور میں اپسیٹ ہوں اور میں خوفزدہ ہوں. آپ کے پاس لاجکس ہونی چاہیے ابنڈنٹ, اور وہ آپ گوگل سے یا یوٹیوب سے حاصل کر سکتے ہیں. بجائے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سڑنا کڑنا ختم ہو جائے گا, آنسو ختم ہو جائیں گے, کیونکہ جب آپ یوٹیوب پہ جائیں گے, گوگل پہ جائیں گے تو آپ نالجبل ہو جائیں گے, اسکلفل ہو جائیں گے, تو آپ کے کم از کم وہ وقت جو آدھا گھنٹہ آپ سرچ کریں گے آپ روئیں گے نہیں. ٹھیک, رونا جو ہے بے بسی کی علامت ہے. ویسے کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت رو لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن لاجکس ختم نہیں ہونی چاہیے. کاغذ پہ لکھی ہونی چاہیے 1 2 3 4 5, لیکن ایک ہی لاجک بار بار نہ دیں, بدل بدل کر دیں. یہ جو سوچ ہے نا کہ مطلب وہ ان کو پتہ ہے کہ سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے, اور وہ اتنی شدید تمنا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ کبھی سگریٹ نہ پئیں. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ کبھی سگریٹ نہ پیے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو آپ اسے بس میں کر لیں, اور بس میں کرنے کے لیے اگین میں یہی کہوں گا کہ گوگل پہ جاؤ اور لکھو کہ میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں, کیا کروں. ٹھیک, اور یوٹیوب پہ جاؤ اور وہاں کوئی ویڈیوز ہیں جنہوں نے سگریٹ چھوڑا, ان کی ویڈیوز ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے سگریٹ کیسے چھوڑا, میں نے چائے کیسے چھوڑی. میری ایک ویڈیو ہے
جو کہ 2 ملین سے زیادہ 2.5 ملین کے قریب ویوز ہیں اس کے یوٹیوب پہ کہ میں نے چائے چھوڑی تو کیسا لگا. تو لوگوں نے, میرا خیال تھا کہ یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے اور یہ ویڈیو کوئی دیکھے گا بھی نہیں, لیکن اس پہ 2.5 ملین ویوز آئے اور اس پہ 9,000 کمنٹس آئے کہ میں بھی چھوڑ رہا ہوں, میں نے بھی چھوڑا تھا, میں نے بھی یہ کیا تھا, میں نے بھی وہ کیا تھا. تو وہ اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کمنٹ بھی کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب چھوڑنے کی بات کی جائے تو ساری تیاری پہلے کر کے رکھی جائے اور پھر ایک ڈیٹ سیٹ کی جائے کہ فلاں ڈیٹ کے بعد میں نہیں پیوں گا. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جیسے لوگ وزن آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں تو لوگ نشہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ سکتے ہیں, سگریٹ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ سکتے ہیں. آخر آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بندے نے وزن اچانک ایک دم سے کم کر لیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہو. ایک وہ دادا اور پوتا آپس میں مل رہے تھے تو دادا جی نے کہا کہ بیٹا اگر تم 5ویں جماعت میں پاس ہو جاؤ نا تو تمہیں میں 1,000 روپیہ دوں گا. تو جو پوتا تھا وہ بڑا خوش ہوا. دادے نے موقع غنیمت سمجھا تو کہتا ہے کہ اگر کلاس میں اول آؤ گے تو پھر میں تمہیں 10,000 دوں گا. تو کہتا ہے اچھا دادا جی. کہتا ہے اور اگر تم گولڈ میڈل لو گے تو پھر میں 1,00,000 روپیہ تمہیں دوں گا. تو بات آگے بڑھنی شروع ہو گئی. تو بیٹا کہتا ہے کہ اگر میں ضلع برابر میں اول آ جاؤں تو پھر. تو دادا جی کہتے ہیں بیٹا مذاقیں نہ کر. تو پوتا کہتا ہے اسے شروع کنے کیتیاں. یہ جو ایگزیکٹو سکلز ہیں اٹ از نیور ٹو لیٹ. 4 سال کی عمر میں نہیں سیکھی تو 14 سال کی عمر میں سیکھ لے. 14 سال کی عمر میں نہیں سیکھی تو 24 سال کی عمر میں سیکھ لیں, کیونکہ زندگی روز ایک موقع نیا دیتی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو لائف میں بہت لیٹ جا کے ایگزیکٹو سکل سیکھتے ہیں. امریکہ کے ایک صدر تھے ریگن, شاید آپ نے نام سنا ہو ان کا, رونلڈ ریگن. اور وہ 69 ایئرز کی ایج میں امریکہ کے صدر بنے تھے. اور امریکہ کے جب وہ صدر بنے تو ان کے پاس 120 دن تھے, کیونکہ انہیں آتا جاتا کچھ نہیں تھا. وہ ایکٹر تھے, جی ایکٹر تھے. تو 120 دن تھے ان کے پاس کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالنا تھا اور اس سے پہلے پرانے پریزیڈنٹ نے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ یونیورسٹی کے 4 پروفیسر اپنے لیے رکھے جو انہیں روزانہ آ کے ایگزیکٹو سکل سکھاتے تھے کہ کام کیسے کرنا ہے. اور 120 دنوں کے اندر اندر انہوں نے صدارت کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے سیکھ لیے. اور آج بھی امریکہ میں ان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے. بیسٹ لیڈر تھے. اور 69 ایئرز کی ایج کافی ہوتی ہے. بڑھاپا تقریباً دنیا میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس عمر میں آ جاتا ہے, لیکن انہوں نے 8 سال حکمرانی کی, یعنی 77 ایئرز کی ایج تک انہوں نے حکمرانی کی. ابھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کے صدر کی عمر کیا ہے؟ 76. اور اگر ایک ٹرم کریں گے آپ کو پتہ ہوگا زیادہ. 76. ان کا نام ہے جو بائیڈن. اور ان کو تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا صدر بنے؟ 1 سال سے کچھ زیادہ. کبھی ان کے منہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نکلا؟ کبھی ان کے منہ سے کسی اور کا نام نکلا ہو؟ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اپنے عوام کے لیے دن رات محنت کرنا اور بھاگ دوڑ کرنا, لوگوں کے منہ میں نوالے رکھنے کا بندوبست کرنا, اپنے قومی مفادات کا خیال کرنا. کیونکہ ہیومن برین ہارڈ وائرڈ ہے ایک وقت میں ایک کام اچھے طریقے سے کرنے کا. ہیومن برین آپ کو پتہ ہے وائی فائی کی طرح کام کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں وائی فائی ہو اور آپ اکیلے یوز کر رہے ہو تو کیا فرق پڑے گا, اور اگر آپ کے 4 بچے اور بیوی اور 2 ملازم بھی یوز کر رہے ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ سپیڈ نیچے آ جائے گی. اور اگر آپ کے ہمسایوں کو پاس ورڈ پتہ چل جائے تو اور نیچے آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, ایسے بھی تو ہوتا ہے نا.
تو ہیومن برین میں یہ ہے کہ اگر آپ صرف گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور فون نہیں سن رہے تو آپ کی گاڑی بہت اچھی ڈرائیو کریں گے آپ، لیکن اگر آپ فون سننا شروع کر دیتے ہیں تو گاڑی کی جو ڈرائیونگ ایبلٹی ہے وہ نیچے آ جائے گی، اور پھر آپ سڑک پہ کسی سے سلام دعا لینے لگیں اور گاڑی میں ایک مکھی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں تو آپ کی گاڑی ضرور کسی سے ٹکرائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو ہیومن برین ہے وہ اگر آپ منفی بناتے ہیں، گالیاں دینے کے لیے بناتے ہیں کہ اینو گالی کڈ، اونو گالی کڈ، اونو کڈ، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، تو پھر آپ باقی کاموں کے لیے آپ کے پاس ایبلٹی نیچے آنی شروع ہو جائے گی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کسی سلطنت کا حکمران ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو خلیفہ تھے، راشد خلیفہ، شروع میں وہ آدھی آدھی راتوں کو بیس بدل کے گلیوں میں جایا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، یا کوئی کسی گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ اگرچہ آج نظام بہت اچھا ہے اور کسی حکمران کو گلیوں میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ شام تک کسی بھی حکمران کو ایک ایک لفظ کا پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے ملک میں کیا صحیح ہو رہا ہے اور کیا غلط ہو رہا ہے، اس کو اپنے آفس سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہر ایک کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جہان جو کہیں اور ہے، وائی فائی تو سارا کہیں اور خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ ہیومن برین از ہارڈ وائرڈ ٹو ڈو ون تھنگ ایفیشینٹلی۔ دو چیزیں کریں گے تو کام خراب، چار کریں گے تو بیڑا گرک۔ تو آپ کو بھی یہ ایگزیکٹو اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت میں ایک کام اچھی طرح سے کریں، اور یہ بہت ہے، اور جب وہ کام اچھی طرح سے کر چکیں تو پھر اگلے کام کو اچھی طرح سے کریں، اور اس طریقے سے آپ کے اندر تلخی پیدا نہیں ہوگی اور آپ منہ ماری نہیں کریں گے، کچا دھواں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا گھروں میں، بات کرتے کرتے 10 منٹ کے بعد سب کچا دھواں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، اور الٹیمیٹلی جب پھر وہ تنہا رہ جاتے ہیں تو ان کو بہت محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو سکلز جو ہیں، جس میں میں 2-3 دہرا دوں کہ ایک ایموشنل ریگولیشن بڑی امپورٹنٹ ایگزیکٹو سکل ہے۔ ایموشنل ریگولیشن کہ موقع محال کے مطابق موڈ بنانا، کسی کی خوشی میں گئے ہیں تو خوش ہو جانا، کسی کو افسوس کرنے گئے ہیں تو افسردہ ہو جانا، کسی کو ڈانٹنا ہے تو چہرے پہ تھوڑی سختی لے آئیں، شابش دینی ہے تو چہرے پہ تھوڑی نرمی لے آئیں، محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہاتھ میں پھول رکھیں اور منہ پہ مسکراہٹ رکھیں۔ تو یہ جو سوچ بچار ہے کہ دوسرا کیا سوچتا ہے، کسی کے شوز میں جا کے دیکھنا، اور لچک ہونا کہ اچھا ہر روز عید نہیں ہوتی، کبھی کسی چیز کے بغیر گزارا کرنا پڑے گا۔ آپ پکنک پہ جانا چاہتے ہیں، بارش ہو گئی ہے تو گھر میں پکنک منائی جا سکتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی چیزوں کے نعم البدل تلاش کرنا، اور جو پہلا خیال ذہن میں آئے اس کو نہیں نکالنا، پہلے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ خیال بہترین ہے یا بہترین خیال اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ایسے ہی اپنی آپ ہیبٹ بنا لیں کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات اس کے علاوہ ہے جو کہ میں کہہ سکتا ہوں، اور پھر جب آپ کو پتہ چلے کہ اچھی بات اس کے علاوہ ہے تو پھر وہ اچھی بات کہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو گھر ہیں وہ جنت کے نمونے بن جائیں گے، اور آپ کو انجوائے کرنے کے لیے گھر سے باہر کہیں ہینگ آؤٹ نہیں کرنا پڑے گا، کسی ریسٹورنٹ میں نہیں جانا پڑے گا، اور آپ گھر جانے کے لیے تڑپیں گے۔ صبح جب گھر سے نکلیں گے تو آپ کا ایم یہ ہوگا کہ سارے کام نپٹا کے میں سیدھا اپنے گھر آؤں۔ اصل چیز ہے کہ آپ کسی کو کیا محسوس کرنے کا موقع دیتے ہیں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کو کیا محسوس کرنے کا موقع دیتے ہیں، اچھا محسوس کرنے کا موقع دیتے ہیں یا برا محسوس کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی آپ کے اس رویے کا اثر 6 مہینے بعد بھی آپ کو نظر آئے گا، سال بعد بھی نظر آئے گا۔ اگر آپ نے کسی کو برا محسوس کرایا ہے کبھی تو وہ ذہن میں نقش رہے گا، جسے کہتے ہیں نقش فریادی، وہ رہے گا وہاں۔ اور اگر آپ نے کسی کو اچھا محسوس کرنے کا موقع دیا ہے، چاہے 2 پل کے لیے دیا ہو،
عمران خان کو کیوں ساری دنیا چاہتی ہے؟ کیونکہ اس نے کبھی ہمیں اچھا محسوس کرنے کا موقع دیا تھا. جب وہ دور سے شہزادوں کی طرح دوڑتے ہوئے آتا تھا باؤنڈری سے اور بالنگ کرتا تھا اور سنیل گواسکر کی وکٹیں ہوا میں اڑتی تھیں اور مہندر امرناتھ جو ہے منہ بنائے باہر نکل جاتا تھا اور ونگ سارکر جو ہے وہ آؤٹ ہوا کرتا تھا، تو ہم سب کیا محسوس کرتے تھے؟ ہم ایک ایسی خوشی محسوس کرتے تھے جو کبھی بھول ہی نہیں جا سکتی. اس لیے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ عمران خان نہیں کر رہا، یہ میں کر رہا ہوں. ہیومن بینگ بہت ہی انوویٹو ہوتے ہیں. وہ ایک موقع پہ کچھ اور کرتے ہیں تو اگلے موقع پہ کچھ اور کرتے ہیں. مختلف لوگ بھی مختلف موقعوں پہ مختلف کرتے ہیں، پر ایک بندہ بھی ایک موقع پہ کچھ اور کرتا ہے تو اگلے موقع پہ کچھ اور کرتا ہے. ہمارے مریضوں کا سب سے بڑا دکھ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان کے فیملی ممبر ان پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ بدل جائیں گے. اور جب بھی مجھے ملتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہاں تم بدل جاؤ گے. آپ میں سے کبھی کسی نے میرے منہ سے سنا ہو کہ نہیں تم نہیں بدل سکتے؟ کبھی کسی کو کبھی بھی نہیں کہا. ہمیشہ کہا ہاں کیوں نہیں، تم بدل سکتے ہو. اگر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو تم پھر نیا بھی بہت کچھ کر سکتے ہو. اور یہ میں دل سے ہی سوچتا ہوں کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے وہ چونکہ ایک اشرف المخلوقات میں سے ہوتا ہے اور اس نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہوتا ہے، تو یہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں ہے کہ وہ بدل جائے اور اپنی زندگی کو بنا لے. اور جب اپنی زندگی کو کوئی بناتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں بنتا. کہتے ہیں نا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. تو انسانوں کی نشو و نما اور تعمیر نو کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے. جیسے آپ بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر ساری زندگی نشو و نما کا دور چلتا رہتا ہے. تو جو یہ نشے کی بیماری ہے، چونکہ اس کے ساتھ کریکٹر ڈیفیکٹس کا سلسلہ بڑا جڑ جاتا ہے، تو ان کریکٹر ڈیفیکٹس سے جان چھڑانے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے. لیکن ماں کا یہ بلیف کہ میرا بیٹا سدھر جائے گا، یا ایک باپ کا یہ بلیف کہ میرا بیٹا بدل جائے گا، یہ بیٹے کی زندگی میں انقلاب لا. آج پھر پی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.